اور دوسرے مقام پر اسی آیت میں رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا کہ آپ دغا والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، یعنی جو حق پہ نہ ہوں، نہ حق ہوں، باطل پہ ہوں، تو ان کی طرف سے جھگڑا نہ کیا جائے۔ اس چھوٹی سی آیت کے اندر، آیت کے اس ایک جز کے اندر پورا ایک وکالت کا نصاب رب ذوالجلال نے بیان کر دیا۔ آج جس وقت ہم اپنی مروجہ جو وکالت ہے اسے دیکھیں اور جو قرآن نے اور رسول اللہ کے فرمان کے اندر جو وکالت بیان کی گئی ہے اسے دیکھیں تو اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج تو اس وکیل کا ریٹ بھی بڑا اونچا ہوتا ہے کہ جو کنفرم قاتل کو چھڑا دے اپنی وکالت کے زور پر، یعنی اس کا قتل جو ہے حالانکہ پھانسی کے پھندے کی سزا اس کو سنائی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی وکالت کے زور پہ اسے یعنی اس پھانسی کے پھندے سے بچا لیتا ہے، تو اس وکیل کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا وکیل ہے اور اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا کہ بندہ قاتل تھا، یعنی پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا تھا، پھر بھی اس نے بچایا ہے۔ وہ اپنا ریٹ بھی بڑھا دیتا ہے اور باقاعدہ اس پہ فخر کرتا ہے، حالانکہ یہ وکالت قرآن و سنت کے لحاظ سے ایسی وکالت حرام ہے، اس پہ حاصل ہونے والی کمائی حرام ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ بندہ مجرم ہے پھر بھی اس کا ساتھ دینا، پھر بھی اس کا گواہ بننا، پھر بھی اس کے بارے میں اس کی حمایت میں الفاظ بولنا، یہ اتنا ظلم ہے کہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال جہنم کے جس طبقے کے اندر اس ظالم کو ڈالے گا، ظالم کی مدد کرنے والا بھی جہنم کے اسی طبقے میں ہوگا۔ فرمایا کہ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا کہ تم دغا والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو، جو ظالم ہے، جو مجرم ہے، کہ کنفرم پتہ ہے کہ انہوں نے یہ ظلم کیا ہوا ہے، اس کے باوجود تم اس کی حمایت کرو۔ آج اگر کوئی کہے کہ یہ تو ہمارا پیشہ ہے، ہم نے کرنا ہے، تو قرآن نے اس پیشے کو حرام قرار دیا ہے، یہ کوئی پیشہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ حق پہ ہے لیکن وہ اپنا موقف صحیح انداز میں جا کے جج کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، تو یہ وکالت جائز ہے کہ اس بندے کو جو حق پہ ہو وہ اپنا موقف صحیح انداز میں بیان نہیں کر سکتا، اب یہ وکیل کی وکالت جائز ہے کہ وہ جج کے سامنے اس حق والے بندے کا جو موقف ہے اس کو احسن انداز میں پیش کر کے اس کو حق دلائے، تو ایسی وکالت اس پہ اجرت لینا بھی جائز ہوگا اور یہ وکالت بھی جائز ہوگی، لیکن مجرم کا کسی لحاظ سے بھی ساتھ دینا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ظالم کی مدد نہ کرنا، نہ ظالم کے گواہ بننا۔ پوچھا گیا کہ محبوب مدد کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ایک جملہ بول کر بھی اگر تم نے ظالم کی مدد کر دی، ایک جملہ، فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے سے بھی بری ہو جاؤ گے اور تم اللہ کے رسول کے ذمے سے بھی بری ہو جاؤ گے، یعنی اللہ بھی اپنا ذمہ تم سے اٹھا لے گا کہ وہ اللہ کہ جو ہر وقت تمہاری حفاظت کرتا ہے، رسول اللہ کے ذمے کرم میں ہو تم، اللہ اور اس کا رسول تم پہ وہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا، اب تم جو مرضی کرتے پھرو، اللہ کی حفاظت سے بھی تم نکل جاؤ گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دست شفقت ہے امت پہ، اس سے بھی تم نکل جاؤ گے۔